جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مولا میں حیاتی اور موت کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو زندہ کیسے کرتا ہے، موت کیسے عطا فرماتا ہے؟ مالک بے نیاز نے فرمایا، اے میرے خلیل، کیا تیرا اس بات پر یقین نہیں ہے؟ آپ سرکار نے عرض کی، حضور میرا اس پر یقین کامل ہے، مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں تاکہ اطمینان قلب نصیب ہو جائے، دل کا تکرار رک جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، 4 پرندوں کو اکٹھا کرو، اپنی بولی سکھاؤ اور اپنے اشاروں کو ان کو سمجھاؤ اور وہ تمہاری باتیں سمجھنا شروع کر دیں۔ پھر ان چاروں کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بنایا جائے، مکس کر کے ان کو پہاڑ کی چوٹیوں پر بٹھانا تمہارا کام ہے اور زندگی عطا کرنا میں رب العالمین کا کام ہے۔ یہاں پر یہ بات غور رہے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کو رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ ذبح آپ نے کرنا ہے اور آواز ہم نے لگانی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ذبح بھی آپ کریں، آواز بھی آپ لگائیں، اور جانور ہو کر، پرندہ ہو کر اگر چند دن وہ اپنے مالک کی دربار میں رہ کر اسی کا کھا کر وہ زندگی کو بسر کرتا ہے، وہ اتنا وفادار و حوبدار بن جاتا ہے، اپنی مالک کی ہر بات کو ٹالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ اپنے مالک کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سرکار کو جب فرمایا گیا، ان 4 پرندوں کو اکٹھا کرو، بولیاں سکھاؤ اور سیکھو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کی وہ بولیاں سیکھ گئے، آپ کا بلاوے کی پہچان کر گئے، جب بھی آپ بلاتے یہ چاروں پرندے دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی دربار میں آپ پہنچا کرتے تھے، تو اس سے تو بہتر ہوا کہ انسان ساری زندگی اسی خالق کا کھائے، اسی مالک کا کھائے، وہ صحت دینے والا ہے، تندرستی دینے والا ہے، عافیت عطا فرمانے والا ہے۔ سب کچھ دینے کے باوجود 5 مرتبہ مؤذن بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اس بات پر کتنا لوگ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں؟